بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج جس کا کیا سرائیاں بھی کی جا رہی تھیں، جس کے بارے میں بہت ساری گفت و شنید بھی چل رہی تھی کہ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اب بظاہر جو کیسز ہیں ان میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اب اس ضمانت کے بعد جو ہے ان کی رہائی ہو جانی چاہیے، لیکن چونکہ کیسز کی ایک لمبی تعداد ہے تو ابھی یہ کہنا کچھ کنفرم نہیں ہوگا، قبل از وقت ہوگا کہ آیا اس ضمانت کے بعد بھی ان کے جو کیسز ہیں ان میں کوئی ایسا کیس پیچھے رہ تو نہیں گیا کہ جس میں ان کی جو ہے ابھی ان کو جیل میں مزید رکھنا مقصود ہو۔ ویسے تو اگر سیاسی انداز میں دیکھیں تو ان کو جیل میں رکھنا مقصود ہے، لیکن کیسز کے حساب سے اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے آج کے پروگرام میں کہ آخر ان کی ضمانت تو ہو چکی ہے، ان کی رہائی بھی منظوری ہے یا قبولیت ہے اس بات کی کہ نہیں ہے، کیونکہ ناظرین بہت ساری جو ہیں وہ ہلکے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کے باوجود تاحال رہائی کا انہیں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ جہاں تحریک انصاف کے احتجاج کی تیاریاں اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہیں، وہیں پہ پنجاب پولیس کی 24 نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج کے سلسلے میں تیاریاں بھی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہیں۔ ناظرین، اس سب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی جو حلقے ہیں ان کی جانب سے جو ہے تند و تیز بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ہیں، انہوں نے کہا ہے 24 نومبر کو ہم وہی کریں گے جو دہشت گردوں کے خلاف کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے ملک کے لوگ اگر احتجاج کرنے باہر نکلتے ہیں تو کیا وہ دہشت گرد کنسیڈر کیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے، پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، تو اگر پرامن احتجاج کی اجازت ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے، تو پھر اپنے ہی لوگوں سے وزیر صاحبہ آپ دہشت گردوں کی طرح کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، دوسری جانب شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ مذاکرات کی حکومت کے ساتھ اس طرح اطلاعات ہیں کہ مذاکرات کی بات مان لی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور مذاکرات کی اجازت مانگنے نہیں گئے تھے۔ ایک اہم پوائنٹ ناظرین، اپنے مہمانوں سے بھی اس سوال کا جواب لوں گی کہ بقول شیخ وقاص اکرم کے بانی پی ٹی آئی سے گنڈا پور صاحب مذاکرات کی اجازت نہیں مانگنے گئے تھے، تو کیا اس کا مطلب بانی پی ٹی آئی پہلے سے مذاکرات کی اجازت دینے کو تیار بیٹھے تھے کہ آپ اجازت مانگے یا نہ مانگے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ مذاکرات کر لیں؟ کہنا کیا چاہ رہے تھے ایگزیکٹلی شیخ وقاص اکرم؟ ڈیفینیٹلی ہم تک جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر اور گنڈا پور صاحب گئے تھے، انہوں نے مذاکرات کی بات کی کہ اگر مذاکرات کی دعوت ہو، جس پہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری مشروط ہے اجازت کے، یہ ہماری شرائط ہیں، اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ لوگ مذاکرات کر لیجئے، لیکن اس سے پہلے آج جمعرات تک کا وقت تھا، کل جمعرات تک کا وقت ہے، تو اگر وہ تب تک کی معاملات حل نہیں ہوتے تو احتجاج ہوگا۔ تو پھر یہ کس قسم کی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پارٹی کے اندر انتشار ہے، جس کی باتیں ابھی تک چل بھی رہی ہیں، سامنے بھی آ رہی ہیں۔ ناظرین، جو مذاکرات کی دعوت جو ہے وہ دی جا رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، انہوں نے کل جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، بڑا اہم اجلاس تھا سیکیورٹی کے حوالے سے، اس میں انہوں نے بعد میں، ویسے تو سارے سیکیورٹی معاملات پہ ہی بات ہوئی تھی، لیکن اس میں انہوں نے بعد میں بات کرتے ہوئے مذاکرات کی بات کی، مطلب مل بیٹھ کے ملک کے لیے بہتری جو ہے لانے کی بات کی۔ اس پہ ناظرین جو تحریک انصاف ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ بات انہی سے ہوگی جن کے پاس پاور ہے، اور یہ اب کا سٹانس نہیں ہے۔ تحریک انصاف شروع سے یہ کہہ رہی ہے کہ جن کے پاس پاور ہے بات انہی سے ہوگی۔ تحریک انصاف تو ان سے بات کرنا چاہ رہی ہے، لیکن کیا پاور والے جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، یا طاقت کے زور پہ 24 نومبر کا احتجاج بھی روکا جائے گا؟ کیونکہ ناظرین 24 نومبر احتجاج کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے ارکان اسمبلی میں پیسے بھی تقسیم کر دیے ہیں، لوگوں کو تیاریوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ جہاں تیاریاں جاری ہیں وہاں پہ کچھ دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں، یہ دعویٰ کسی عام بندے کا نہیں ہے، سابق امیر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کا دعویٰ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بیک ڈور مذاکرات جو ہیں وہ چل نکلے ہیں، وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تو تحریک انصاف آمادہ ہی نہیں ہے، تو کیا یہ جو بیک ڈور مذاکرات ہیں یہ حکومت کی جانب سے انیشیٹو لیا گیا ہے، تحریک انصاف اس کو ویلکم کر رہی ہے، ڈینائر دے رہی ہے؟ اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سعد ہاشمی صاحب ہیں، رہنما تحریک انصاف ہیں، بہت شکریہ سعد صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ امجد اقبال صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ امجد اقبال صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور چودھری افتخار صاحب ہیں، پی ایم ایل این
سے ہیں, ممبر صوبائی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو چودھری صاحب سے ہی جان لیتے ہیں تاکہ ذرا یہ بات کلیئر ہو جائے کہ آیا حکومت کے ساتھ واقعی مذاکرات چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. السلام علیکم چودھری صاحب. چودھری صاحب کی آواز, چودھری صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ دعویٰ کیا ہے سراج الحق صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے اور تحریک انصاف کے اعلیٰ سطحی جو مذاکرات ہیں یا ان کے آپس میں روابط ہو گئے ہیں, آپ کی جانب سے کس نے رابطہ کیا ہے سر؟ میرے علم میں تو نہیں ہے, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ میں اس بات کا قائل بھی ہوں کہ ہمیشہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں مل کے ڈائیلاگ کے تھرو معاملات کو حل کرنا چاہیے. میں اس کا دائی بھی ہوں اور میری اپنی وش بھی یہ ہوگی کہ بھی پولیٹیکل پارٹیز جب تک مل بیٹھ کے اپنے معاملات ہوں, ملکی معاملات ہوں یا پبلک کے معاملات ہوں, ان پہ بات چیت نہیں کریں گے تو پھر لامحالہ جو نان اسٹیک ایکٹر ہیں یا وہ قوتیں ہیں جن کا عمل دخل انوالو ہو جاتا ہے وہ پھر زیادہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے, سعد صاحب سے جان لیتے ہیں. سعد صاحب ان کے تو نالج میں نہیں ہے, آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے ساتھ حکومت کے مذاکرات, حکومت نے کوئی رابطہ کیا جس کا دعویٰ کر رہے ہیں سراج الحق صاحب؟ اصل میں جی یہ اب ایک چیز میں کلیئر کر دوں, ہمارا جو سٹینس ہے وہ آپ نے اپنے انٹرو میں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم حکومت سے بیک ڈور کوئی ایسے مذاکرات جو ہیں وہ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ان کے معاملات ہیں, جیسے ابھی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر جن کے طرف اشارہ کر رہے تھے, اب بھی آپ کے سامنے جو ایک آئینی ترمیم آئی ہے, جو 26 آئینی ترمیم ہے, وہ جس طرح رات کے اندھیرے میں پاس ہوئی اور جنہوں نے کروائی وہ انہی کی پارٹی ہے, اور جن کے ساتھ مل کے کروائی, اور جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا اور جس طرح پریشرائز کیا گیا, تو یہ تو ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. ان کو تو آرڈر آتا ہے اور یہ آرڈر کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور جس طرح بعد میں پھر ایک بل پاس کروا کے جس طرح ایک ایکسٹینشن دی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی لیول پہ نہ ہو رہے ہیں, اور نہ ہی ہم چاہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے بس ہیں. مذاکرات تو ہماری جو پہلی دن سے ڈیمانڈ ہے انہی کے ساتھ ہوں گے جو جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. لیکن یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں پھر یہ دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں بیسیکلی. ان کی جانب سے کیا ڈیلنگ ٹیکٹس ہوں گے؟ یہ تو حکومت کی جانب سے ہوں گے نا, اگر ہوں گے حکومت کی جانب سے جماعت بتا رہے ہیں. اسلامی کی جانب سے کیوں ڈیلنگ ہم ٹیکٹس حکومت کی جانب سے بتا رہے ہیں کہ جو یہ دعویٰ تو سراج الحق صاحب نے کیا ہے. بالکل یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ 24 کا جو ہمارا پروٹیسٹ ہے اس کو کسی طریقے سے ڈسرپٹ کیا جائے, اس کے اندر کوئی تاخیری حربے آئیں, لوگوں کو جو موریل ہے اس کو ڈاؤن کیا جائے. ادروائز ہمارا آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کو اس کا فائدہ نا, ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو ڈیمانڈ ہے اس میں تو پہلی ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ گھر جائے, کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے ڈینائل دے دیں کہ حکومت کے ساتھ ہمارے کوئی جی میں تو ڈینائل دے چکا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات بیک ڈور نہیں چل رہا. بیک ڈور نہیں چل رہا. امجد اقبال صاحب, ڈیلنگ ٹیکٹس اگر یہ دعویٰ حکومت کی جانب سے ہوتا تو چلے ماننے میں آتا کہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں یا حکومت چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے جو احتجاج اس کو منتشر کیا جائے یا لوگوں کو منتشر کیا جائے یا ان کی مائنڈ میکنگ جو احتجاج کے معاملے میں اس کو ڈیلے کیا جائے یا اس کو کسی بھی طریقے سے ان کا مائنڈ چینج کیا جائے. اب یہ جو دعویٰ ہے یہ سابق امیر ہیں جماعت اسلامی کا سراج الحق صاحب, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اب ان کا اگر اوورال دیکھا جائے تو وہ اپوزیشن کی حیثیت رکھتے ہیں, کیونکہ ان کی پارٹی جو ہے already اپنے مطالبات منوانے کے لیے احتجاج بھی کرتی رہی ہے, دھرنا بھی اس نے دیا ہوا تھا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے, اب اس دعوے کو آپ کس پلڑے میں دیکھیں گے, پی ٹی آئی کے یا حکومت کے؟ بہت شکریہ فائدہ. دیکھیے اگر ہم سراج الحق صاحب کی بات کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, آپ نے اپنے انٹرو میں پی ٹی آئی کے 3 موقف بیان کیے. ایک شیخ وقاص اکرم کی آپ نے بات کی, جی میں اس کے علاوہ آپ بیرسٹر گوہر کی بات کو بھی لے لیں, اس کے علاوہ جو عمر ایوب صاحب ہیں ان کی بات کو بھی لے لیں.
اس کے علاوہ بہت ساری ایسی لیڈرشپ ہے جو آپ کو مختلف بات کرتی ہوئی نظر آئے گی, بیان مختلف کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں, ہمارے مذاکرات نہیں ہو رہے, اور ہم صرف ان سے مذاکرات کریں گے. جو بانی پی ٹی آئی کا بیان کل بھی آیا تھا, ہم صرف ان سے بات کریں گے کہ جو پاور میں ہے. اب دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. جب آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو کہ طاقتور حلقے جن کو ہم کہتے ہیں, یا فوج ہے دوسرے لفظوں میں, آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں, ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. تو پھر اگر ہم یہ بات بھی مان لیں 1 منٹ کے لیے کہ جو حکومت ہے وہ کٹ پتلی ہے, تو پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کسی کی ان طاقتور حلقوں کی کٹ پتلی کے ساتھ بات چیت کرنے میں کیا ایسی برائی ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات کی بات ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر. مذاکرات میرے خیال میں تو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں اور ہونے چاہیے. ابھی جو کل جو بیرسٹر گوہر کے حوالے سے میں پھر یہ کہوں, چیئرمین ہے اس وقت پی ٹی آئی کے, ان کو ہمیں اس حیثیت میں دیکھنا چاہیے, ان کو صرف ایک رہنما کے طور پر نہ لے. وہ ایک پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. ان کے خیال کے مطابق جو انہوں نے کہا جی ابھی ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہوا حکومت کا, انہوں نے انکار نہیں کیا اس بات سے. وقاص اکرم ایک سینئر رہنما پی ٹی آئی کے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہماری بات چیت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ چل رہی ہے. اب اس میں جو میری اپنی آپ سمجھ لیں کہ انفارمیشن یا کہہ لیں, اس میں جو جن کی آپ پاورفل حلقوں کی بات کریں وہ اس میں نہیں ہے, حکومت کے ساتھ ہے اور حکومت کے ساتھ ہی ہونے ہیں. سراج الحق صاحب کی بات بالکل درست ہے, حکومت کے ساتھ جو بیک ڈور آپ رابطے کہہ لیں, ڈپلومیسی کہہ لیں, مذاکرات کہہ لیں, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جب فائنل کرنا ہو تو پھر جا کے آپ وہ پاورفل سیکٹر یعنی کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں امجد صاحب کہ ابھی جو ڈائیلاگ چل رہے ہیں وہ طاقتوروں کے ساتھ نہیں, یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں, ابھی وہ جو ڈائیلاگ ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. فائنل جو راؤنڈ ہوگا وہ ہو سکتا ہے ادھر ہو جائے. ہونے ہی مذاکرات ہونے ہی چاہیے بھی اور ہو بھی حکومت کے ساتھ ہی رہے ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے ان کی, دیکھیں وہ تو بار بار انکار کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, ہمارا اس معاملے میں سیاسی معاملات میں کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں باہر رکھیں اس سے. وہ بظاہر آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں یہ الگ بات ہے, لیکن ان کا موقف جو ہے وہ یہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کس نے کرے. اب ایک بندہ وزیر داخلہ جو ملاقاتیں بھی کرتا ہے, جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی ملتا ہے, اور وہ پی ٹی آئی کی دیگر قیادت کے ساتھ بھی ملتا ہے, مختلف جگہ پہ ملاقاتیں بھی کرتا ہے, تو وہ کس حیثیت میں کر رہا ہے؟ اب اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ان کا بندہ ہے, ان کو کہتے ہیں جی حکومت کا بندہ ہے, پر آپ ان کو جدھر سے مرضی آپ لگا لیں نا. آپ یہ سمجھ لیں کہ بذریعہ نئے دنوں میں تو حکومت نے خود کہہ دیا کہ ان کی مہربانیوں نے وزارت داخلہ لی ہے, کہیں وزیر اعظم شپ بھی وہ کہہ دیتے تو ہم وہ بھی منع نہیں کر سکتے. میں یہی بات کر رہا ہوں. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں رابطے کسی نہ کسی ذریعے سے, میں نے نام لے دیا آپ کے سامنے کہ ان کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں ہے. باقی ایک چیز میں ابھی ساتھ صاحب نے بات کی کہ جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے رات کے اندھیرے میں پاس ہوئی, اس میں صرف سائن نہیں کیے تھے, سائن سے مراد یہ ہے کہ ووٹ نہیں کیا پی ٹی آئی نے, باقی تھرو آؤٹ آن بورڈ تھی, مولانا کے ساتھ مل کر مشترکہ انہوں نے دیا مسودہ پورا دیا, انہوں نے فائنل کیا. آخری پریس کانفرنس ان کی سن لیں, اس میں کر کے یہ بات الگ ہے کہ ایک سیاسی فیصلہ ان کا کہہ سکتے ہیں کہ ووٹ کے وقت انہوں نے کہا جی ہم ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے, ادروائز پوری کی پوری 26ویں ترمیم پی ٹی آئی کی مرضی سے ہوئی ہے. بالکل یہ آفر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دی گئی تھی کہ آپ آئینی عدالت کی طرف نہ جائیں, آئینی بینچ کی طرف جائیں. یہ انہوں نے مذاکرہ یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. بہت سارے اور یہ جو ڈیلینگ ٹیکس کی بات آپ کر رہی ہیں, تو میں تو یہ کہوں گا کہ جی کہ یہ ڈیلینگ ٹیکس جتنے بھی ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہے ہیں, اور اندر کے اختلاف کی آپ نے انٹرو میں اور بات کی تھی. یہ بات اصل میں کہیں کوئی کوارڈینیشن آپس میں پی ٹی آئی کی قیادت میں نظر نہیں آتی. ہر لیڈر ہر جگہ پہ ہر علاقے میں مختلف بیان دیتا ہے. ساتھ صاحب کا اپنا موقف ہوگا, ان سے اوپر والی قیادت کا اپنا ایک موقف ہے. اس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ ان کے آپس میں رابطہ نہیں ہے اس طرح سے پراپر, کوئی ایک جس کو آپ کمانڈ کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی کسی جگہ پہ. مختلف دھڑے بنے ہوئے, ہر دھڑے کا ابھی تک آج کے دن تک 24 کی آپ مجھے بتائیں لاہور میں کوئی تیاری نظر آتی ہے آپ کو؟ چودھری صاحب سے جانتے ہیں, پھر اس سوال کا جواب ساتھ صاحب سے لیں گے تیاری کے سلسلے میں. چودھری صاحب ذرا پہلے آپ اپنی تیاریوں کے بارے میں بتا دیں. کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے پولیس کو بڑے آنسو گیس کے شیل بھی فراہم کر دیے ہیں, ربڑ کی گولیاں بھی فراہم کر دی ہیں, بڑی تیاریاں ٹھیک ٹھاک طریقے سے کرنے جا رہی ہے. آج کی سٹیٹمنٹ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی, وہ کہہ رہی ہیں جی 24 تاریخ کو تحریک انصاف سے اسی طرح سے نپٹیں گے جس طرح دہشت گردوں سے نمٹنا ہے. تو سر یہ جو بھی ہے ٹھیک ہے, ہمارا آئین اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ پرامن احتجاج کریں. آپ پہلے ہی کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ وزیر اطلاعات پنجاب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے
کہ وہ کہہ رہی ہے کہ 24 نومبر کو ہم دہشت گردوں کی طرح نپٹیں گے، تو آپ پاکستانیوں کو دہشت گرد سر پہلے کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ابھی پھر 2 منٹ آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے، جی جی جتنا ٹائم میرے باقی دوستوں کو دیا ہے۔ آڈیو ذرا آپ کر دیجئے گا چودھری صاحب کی۔ جی جی چودھری صاحب۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئین پاکستان ہر پولیٹیکل پارٹی کو، ہر فرد کو اپنے اجتماع کی، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی اجازت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں، سیاسی اجتماع کی آزادی ایک علیحدہ چیز ہے، اور دھاوا بولنا، قبضہ کرنے کی کوشش کرنی، دہشت گردی پھیلانی اور 9 مئی جیسے واقعات بنا کے کریٹ کر کے اس سے مکر جانا ایک علیحدہ بات ہے۔ اچھا، آپ کے پاس پاسٹ میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے اس قوم میں نفرت کا وہ بیج بویا اور پھر 9 مئی کا واقعہ کروایا، اور پھر اس سے منکر بھی ہوئے۔ ٹھیک ہے نا، یہ پاسٹ میں ہی ہماری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ پیسفل، لیکن چودھری صاحب ابھی تک 9 مئی ان پہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا۔ 9 مئی ان پہ جب آپ کے اداروں میں، جب آپ کی جوڈیشری میں ساسو ماں کے چاہنے والے، بردر ان لا کے چاہنے والے، سن ان لا کے پیداوار کردہ بیٹھے ہوں گے تو کس طرح پنشمنٹ ہو سکے گی؟ سر 1.5 سال قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی رہ کے گئے ہیں، تو انہوں نے بھی اس پہ کوئی پنشمنٹ نہیں دی۔ تو کیا وہ تو سپریم آپ کورٹ لوگوں کے فیورٹ چیف جسٹس تھے نا؟ بالکل بالکل، آپ اس کو اپنے الفاظ کو تھوڑا سا کریکٹ کریں۔ جی جی، فیورٹ وہ پوری قوم کے تھے، آپ ان کو اپنے آپ کے لفظ ان سر کو حکومت فیورٹ اس سینس میں کہ حکومت کو ان پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب آپ اس کو نیگیٹو سینس میں لے جائیں چودھری صاحب، تو یہ تو اپنی اپنی سمجھ اور سوچ کی بات ہے۔ آپ کے لیے وہ پارلیمنٹ میں آئے، آپ ان کے حق میں ہمیشہ سٹیٹمنٹس آپ لوگوں نے دی ہیں، کبھی ان کے خلاف سٹیٹمنٹ نہیں دی، تو اس کو فیورٹزم ہی کہتے ہیں نا سر، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ بھی میں پی ایم ایل این ہوں۔ ایک بندہ سپرمیسی آف پارلیمنٹ کو ایکسپٹ کرتا ہے، تو اس میں مجھے بتائیں کیا تکلیف ہے؟ یا پوری دنیا میں کیا پارلیمنٹ کی سپرمیسی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، کیا نہیں کہا جا سکتا کہ آئین قانون یہ پارلیمنٹ ماں کا کردار ادا کرتی ہے، وہ پارلیمنٹ بناتی ہے؟ تو ایک شخص اگر اس کو مانتا ہے، ہمیں اس کی کیا تکلیف ہوئی ہے؟ سر تکلیف کسی کو نہیں ہے، بات تو میرا کوشچن آپ سے یہ تھا، آپ نے کہا کہ 9 مئی کے وہ ساسو ماں کا آپ نے اس طرح سے ریفرنس دیا، تو میں نے آگے سے کوشچن آپ سے یہ کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی 1.5 سال رہ کے گئے ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں کیفرے کردار تک پہنچایا سر؟ کوئی ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مجھے بتائے نا جس سے کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان جس سے ڈسٹرب ہوا ہو، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہو۔ سر اس کی بات چھوڑیں، آپ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہ نہ بتائیں کہ ان کے کیسز کیسے تھے کیسے نہیں تھے، وہ ہم نے بارہا اس پہ ڈسکشن کر لی۔ آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ ایک چیف جسٹس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، تو میں تو صرف آپ کو یہ کہا ہے کہ ان کے بعد دوسرے چیف جسٹس صاحب بھی آئے تھے، تو اگر پہلے نے نہیں کیا تو دوسرے نے بھی نہیں کیا۔ سر میں تو صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، میں آپ کو کس نے کہا کہ میں ایک چیف جسٹس پہ، میں تو سسٹم پہ انگلی اٹھا رہا ہوں کہ جو یہاں پہ جوڈیشری کا طریقہ واردات رہا ہے، یا جس انداز سے سپیریئر جوڈیشری چلتی رہی ہے کہ ایک بندے کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے نکال دیا۔ 63A کا فیصلہ پوری دنیا نہیں مانتی کہ ایک جرم ہوا نہیں ہے، آپ سزا پہلے دے رہے ہیں۔ میں تو اس جوڈیشل سسٹم کو آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے چودھری صاحب، ٹھیک ہے، میں ایگری کرتی ہوں۔ میں چلیں ایک لمحے کے لیے آپ کی ساری باتوں سے مان لیتی ہوں، ایگری کر جاتی ہوں۔ مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں کہ کیا تیاری کیا ہے آپ لوگوں کی؟ آپ کی وزیر اطلاعات کہہ رہی ہیں کہ اگر پلان اے بی اور سی ہے پی ٹی آئی کے پاس، تو ہمارے پاس پوری اے بی سی ہے زی تک۔ کیا پلاننگ کیا ہے آپ لوگوں کی 24 تاریخ کو لے کے؟ کسی جتھے کو، کسی شر پسند عناصر کو کیپٹل پہ چڑھائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ساتھ صاحب سے جان لیتے ہیں۔ ساتھ صاحب پہلے تو آپ ایلیگیشنز ہی بہت ہیں نا۔ پہلے تو میں کوئکلی 3-4 چیزیں جو ہیں ان کو کریکٹ کر دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے پی ٹی آئی نے کوئی مسودہ نہیں دیا۔ اگر اقبال صاحب کے پاس نہیں، کوئی نہیں دیا مسودہ، نہیں ڈسکشن میں۔ دیکھیں آپ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں، آپ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہیں، آپ ایک جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو آپ نے پارلیمنٹ میں رہ کے تو اپنی ان پٹس تو آپ دیں گے۔
اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم نے پرپوز کی, ہم نے اس کو قبول کر لیا. نہ ہم نے اس کو قبول کیا, نہ ہی ہم نے پرپوز کیا. ہم نے آپ نے قبول کیا, نہیں کیا. ہم نے آخری پریس کانفرنس جو آپ کے کارکنان کی, آپ کے رہنماؤں کی تھی, جس میں بیرسٹر گوہر تھے, دوسرے لوگ تھے, انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے مولانا صاحب کے مصوبے پہ. سر ہم نے جو بیرسٹر گوہر صاحب نے جب پریس کانفرنس کی, اس کے فوراً بعد علی امین صاحب جو ہمارے جو کے پی کے سے ہیں, ان کی پریس کانفرنس آ گئی. بہت سارے اور جو ہمارے رہنما ہیں. ہم دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہیں, یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, ہر ایک بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہاں ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی اگر بیٹھ کے ڈیسیژن لیتی ہے اور وہ فیصلہ جاری کرتے ہیں یا پریس ریلیز جاری کرتی ہے, وہ پارٹی کا موقف ہے. انڈیویجول ہر کوئی اپنا موقف دیتا ہے, ہر پارٹی دیتی ہے. رہنما قیادت ساری اکٹھی ہو کے جو سٹیٹمنٹ دیتی ہے, پھر ان کو نہیں, پولیٹیکل کمیٹی جو سٹیٹمنٹ دیتی ہے, نہیں کیوں نہیں سیریس لیں گے. جو بیان دیتے ہیں لوگ, بالکل وہ ہمارے کریڈیبل لوگ ہیں, ہماری سینئر لیڈرشپ ہے, پارٹی چلا رہے ہیں, مشکل حالات میں چلا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں اقبال صاحب کی جو 3-4 چیزیں ہیں. اقبال صاحب کے ساتھ ساتھ چودھری صاحب کی باتوں کا بھی جواب دیتے ہیں. جی چودھری صاحب کی باتوں کا. اب چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیونکہ ماضی میں انہوں نے ہمیں خیر انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے جو ہیں وہ تمغے کارکردگی دے دی ہیں. بیسیکلی یہاں بالکل آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بالکل قریب ماڈل ٹاؤن ہے, اور جو ان کا اپنے طاہر القادری صاحب کا جو ہے مدرسہ وہ بھی یہاں پاس ہی ہے, اور وہاں پہ حاملہ عورتوں کے اوپر گولیاں بھی چلی ہیں. اور آج تک وہ سسٹم جس کی یہ بات کر رہے ہیں, ان کو وہ سسٹم چیف جسٹس چاہیے جس کو شہباز شریف صاحب فون کریں اور کہیں کہ اس کو اتنی سزا دے دو اور اس کو اتنی سزا دے دو. ان کو وہ چیف جسٹس چاہیے, ان کو وہ سسٹم چاہیے. ہم انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کی جو بات کر رہے ہیں, آپ مجھے خود بتائیں کہ جس چیف جسٹس کو اب منصور علی شاہ جو ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے, ایک منصور علی شاہ حالانکہ وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں اور یہ جوڈیشری ریفارمز میں بھی ان کا بڑا کردار ہے, چلیں ان کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم اب ملک تو ان سے چل نہیں رہا, اور جو آپ کے سامنے اس وقت جو آپ کی اکانومی ہے, جو اس کے حالات ہیں, اور جو اس وقت آپ کی پوری دنیا میں جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے, جو لا قانونیت ہے, 9 مئی کے بعد جو انہوں نے چادر اور چار دیواری کا جس طرح تقدس پامال کیا, میری کبھی خواہش نہیں ہوگی کہ ان کی پارٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو, اور ان کے گھروں میں ان کی عورتوں کے جا کے چادریں اور دوپٹے پولیس جا کے کھینچے. ہم بالکل نہیں چاہیں گے, اور ہماری بالکل خواہش نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں یہ روایات یہیں دفن ہو چکا ہے یہ سارا کچھ. نہیں, ان کے ساتھ اگر یہ پہلے ہوا ہے تو یہ بتائیں کس کی ماں بہن کے ساتھ یہ ہوا ہے. ہمارے دور میں ایک گھر بتا دیں کہ جس گھر میں جا کے گھس کے پولیس نے, اب اس طرح تو ہمارے تو ہزاروں کیسز ہیں. کوئی ایک آدھا انڈیویجول ہونا وہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہمارے ہزاروں خواتین وہ سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, وہ سارا کچھ کیا گیا. اب جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ لوگوں نے بھی اپنے وقت پہ ان کے ساتھ جس طرح سے کیسز بنے تھے, انہوں نے بھی کیسز بنائے 100 دفعہ بنائے. کیسز سے ہم نہیں بھاگ رہے. خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں, ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, لنڈن نہیں بھاگے. کوئی انہوں نے 2 دفعہ کسی سے ڈیل نہیں کی, کوئی پلیٹ لیٹ کم نہیں ہوئے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جیل انہوں نے اچھی کاٹی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں وہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں بھاگ رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے یہاں 100 سال بٹھا دے, میں بیٹھا ہوا ہوں, میں نہیں جانے والا. اب مجھے یہ بتائیں کہ بار بار جو یہ ایک نیا یہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جی مذاکرات کا اور جو ڈیلز کا, اور انہوں نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہاں صاحب 1 ہفتہ جیل میں نہیں نکالیں گے, یہ 10 دن نہیں نکالیں گے. انہوں نے پچھلی جیل کا اب یہ جو ہے ہم تو دیکھیں ہم تو ڈٹ کے بیٹھے ہوئے, اور ہمارے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے لاہور کی ہماری ساری قیادت جو ہے وہ اندر ہے اس وقت, کوٹ لکھپت جیل میں بیٹھی ہوئی ہے. میاں محمود رشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر یاسمین بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے اعجاز چودھری صاحب ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں جن سے آپ سیاسی مشورے بھی نہیں لیتے. نہیں, بڑی اچھی بات ہے. یہ ساتھ صاحب ان کے نام بھی لے رہے ہیں جن کے پی ٹی آئی کے لوگ آج کل نام نہیں لیتے. چلیں ٹھیک ہے, ساتھ صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں, مجھے بریک پہ جانا ہے, اور بریک کے بعد میں نے امجد صاحب سے بھی جاننا ہے جیل میں بات کی. اللہ کا شکر ہے, جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو داخل نہیں ہونے دیں گے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے, اور ہم گئے اور ڈی چوک
चक्कर लगा के इनको बता के नहीं आए। चक्कर बड़ा ठीक ठाक हम भारी पड़ा आ था सकते इस्लामाबाद पिंडी की कौम को नहीं आपका। पिंडी तो ये इनकी नाहली है ना, जिस तरह ये फस्तैयत करते हैं और मुल्क पूरा बंद कर देते हैं और जिस तरह के ये तशद्दुद करते हैं, आने दें। हम तो अल्लाह माफ करे कोई ऐसे जाके वहां पे हमने क्या कर लेना, सड़क पे जाके बैठना ही है ना। ठीक है, तो हमने तो मुझे एक अपने छोटा सा दौरे ब्रेक लेना हुकूमत है। में इनको बड़ी दफा वेलकम किया, हमें भी एक दफा खुले दिल से वेलकम करके ठीक देखें। है जी, ठीक है। साथ साहब हुकूमत को मैसेज देते हैं कि ज़रा उनके एहतजाज को खुले दिल से वेलकम करें और फिर देखें कि वो दहशत गर्दी करते हैं या नहीं करते। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं अमजद इकबाल साहब के लिए सवाल छोड़े जा रही हूँ ब्रेक से पहले। सवाल ये है कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ के जलसे हमेशा कामयाब रहते हैं या हुकूमती इकदामात जो पैनिक होकर उठाए जाते हैं वो उनको कामयाब बना देते हैं। एक ब्रेक के बाद।